بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بلومنگ اسکالرز اکیڈمی سے ویڈیو لیکچرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مطابق آج کا ہمارا پہلا لیکچر جماعت نحم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال سے متعلق ہے۔ انفال شروع کرنے سے پہلے اس سورت کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں، اس کے 75 آیات شامل ہیں سورہ انفال میں۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہو یا مقابلے کی صورت میں حاصل ہو، یا کفار شکست کھا کر جب بھاگیں تو وہ میدان جنگ میں چھوڑ جائیں اور وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت کا نام انفال رکھا گیا اس لیے کہ اس سورت میں مال غنیمت کے تقسیم کے واضح احکامات جاری کیے گئے۔ پہلی آیت میں اور 41ویں آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کے واضح احکامات جاری کیے گئے، اس لیے سورت کا نام انفال رکھا گیا، اور یہی اس سورت کی وجہ تسمیہ تھی، یہی شان نزول تھا۔ اس سورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت فرمائی تھی، اور یہ پہلی مدنی صورت ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور جو کفار کا لشکر تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا ان کی تعداد 1000 تھی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی تھی، فرشتوں کے ذریعے 1000 فرشتے نازل فرمائے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور اس جنگ میں کفار کے 70 کے قریب سردار مارے گئے تھے اور ان کے بہت سے لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، مسلمانوں کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، اور کفار جو پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بری طرح ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ پیارے بچوں، ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو خدا سے ڈرو، واصلحوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں۔ واطیعوا اللہ، اور حکم پر چلو اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون، در حقیقت مومن تو الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا، اور جب تلیت، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادتہم، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، ایمان، وعلی، اور پر ربہم، اپنے رب، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت مومن کی یہ بیان فرمائی گئی، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ 5ویں صفت ہے۔ آگے آیت نمبر 4، اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے، ان دا، پاس، ربہم، اپنے رب کے، ومغفرات، اور بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔
یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ مومنین کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ 5 صفات ہم نے پڑھی کہ وہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کما جس طرح اخرجہ کا نکالا تمہیں ربو کا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ، و انا اور بے شک فریقاً ایک جماعت من المومنین مومنوں کی لکارہون ناخوش تھی۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ مومنوں کی ایک جماعت میدان جنگ میں جانے سے ناخوش تھی، اس لیے خوش تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کفار کے لشکر سے مقابلہ کرنا موت کے منہ میں دھکیلے جانے کے مترادف ہے، اس لیے وہ میدان جنگ میں نکلنے کے لیے ناخوش تھے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کریں اور حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 6 یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے ہیں فی الحق کی حق بات میں، بعد پیچھے ما تبینہ ظاہر ہوئے اس کے، کانما گویا کہ وہ یساقون دھکیلے جاتے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ جو مسلمان میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے۔ حق یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الجھنے لگے اور ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں اور انہیں سامنے موت نظر آ رہی ہو۔ آیت نمبر 7 وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ اللہ وعدہ کرتا تھا تم سے احدی الطائفتین دو گروہ میں سے ایک، انہا ہو جائے گا لکم تمہارا، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا غیر ذات الشوکتی کہ بغیر شان و شوکت کے، تکون ہو جائے لکم تمہارا، ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ حق کو قائم رکھے، بکلمات ہی اپنے فرمان سے، ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ پیارے بچوں، دو گروہوں کا ذکر ہے سورہ انفال میں۔ وہ جن دو گروہ کا ذکر ہے وہ پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر تھا۔ دو گروہ جو تھے، پہلا ابو سفیان کا گروہ تھا اور دوسرا ابو جہل کا۔ ابو سفیان کا گروہ جو تھا وہ سامان تجارت لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، تو مسلمانوں نے تیاری کی تھی کہ اس گروہ کو روک لیں گے، کیونکہ اس میں گروہ کے پاس کثیر تعداد میں مال تجارت تھا، تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کے ہاتھ مال غنیمت آ جائے گا تو مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے گروہ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے گروہ سے کروایا۔ جب ابو سفیان کے گروہ کو روکنے کے بارے میں مسلمانوں نے منصوبہ سازی کی تو اس گروہ نے اپنا قاصد ابو جہل کی طرف بھجوایا جو مکہ میں تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے گروہ پر حملہ کر دیا ہے، تو ابو جہل 1000 کا جنگی لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے گروہ سے کروایا، اس لیے کروایا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کفار پر۔ کفار جو تھے وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے، اس نے اپنے سامان کے ساتھ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے، لیکن وہ ناکام ہو کر لوٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ آیت نمبر 9 لیحق الحق تاکہ سچ کو سچ، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ، ولو کارہ المجرمون گو مشرک ناخوش ہوں، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوشی ہوں۔ آیت نمبر 9 استستغیثون جب تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر دی، لکم تمہاری، انی کہ میں، ممدکم مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000
من الملائکاتی فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی کہ ہم تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے۔ آیت نمبر 10، وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، ولتطمئن تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو مسلمانوں کے لیے بشارت بنایا، خوشخبری بنا دیا، تاکہ مسلمان مطمئن ہو جائیں، انہیں اس چیز پر پورا بھروسہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، بے شک، یعنی اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر حکومت کرنے والا ہے، اور وہی کارساز کافی ہے۔